أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. حضرات، میں نے آپ کے سامنے 18ویں سپارہ کی ابتدائی 11 آیتیں جو پڑھی ہیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو ایک نسخہ بتایا ہے کہ تم کس طرح جنت الفردوس میں داخل ہو سکتے ہو. اللہ تبارک و تعالی چاہتا یہ ہے کہ اس کے بندے جنت میں جائیں، جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں. جنت میں اللہ نے جو کچھ ان کے لیے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے رکھا ہے، ان کو جا کے استعمال کریں. یہ عجیب بات ہے کہ میں نے حدیث کی جو تھوڑی بہت کتابیں پڑھی ہیں، کسی کتاب میں بھی یہ سوال نہیں آیا، کسی صحابی نے یہ سوال نہیں کیا، اے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان جنت الفردوس میں کیسے جاتا ہے؟ یہ اللہ کی مہربانی ہے، کسی نے سوال کیا ہی نہیں. اللہ اپنے فضل سے خود بخود بتا رہا ہے، اے میرے بندو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں جنت الفردوس کو کیسے حاصل کرتے ہیں. اصل میں اللہ یہ جو جنت کے نسخے بتاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا اس بندے کے ساتھ یہ آدم علیہ السلام کے جو بچے بچیاں بیٹے بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ اللہ کا ایک خاص پیار کا تعلق ہے، ایک خاص محبت کی وجہ ہے. حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتوں نے ایک دن اللہ سے یہ بات کہی، اے اللہ تیری جنت کو دیکھا ہے، ہم تو حیران ہو گئے ہیں. اے اللہ تیری جنت کی ایسی ایسی نعمتیں ہیں، یہ تو نے اپنے ان بندوں کے لیے رکھی ہیں، ہمارے لیے کیوں نہیں رکھی؟ ہمارے لیے کچھ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے میرے فرشتوں، اور تمہیں تو میں نے کن سے پیدا کیا، میں نے کن کہا فیکون ہو گیا. یہ بندہ جس کو میں نے جنت میں بھیجنا ہے، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا. وجہ یہ ہے میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور اس لیے میں چاہتا ہوں یہ جنت میں ہی رہے. یہ دیکھیں عجیب بات نہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، بنانے کے بعد اللہ نے فوراً کہہ دیا، فرشتوں کو سجدہ کیا حکم جب دیا، سجدہ جب ہو گیا، کہا اے آدم جاؤ
یا ہم نے آدم علیہ السلام کو یہ بات اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا منہا رغدا حیث شئتما، ہم نے کہا جاؤ آدم، اے آدم علیہ السلام، تم اور تمہاری بیوی جاؤ جنت میں جا کے عیش کرو، جو نعمتیں ہیں کھاؤ پیو، جاؤ۔ کوئی عمل نہیں کیا۔ اللہ چاہتا ہے میں نے جسے ہاتھوں سے بنایا یہ جہنم میں نہ جائے، اللہ چاہتا ہے یہ جنت میں ہی جائے ہی جنت میں۔ آدم علیہ السلام اپنی غلطی کی وجہ سے جنت سے نکلے تھے، اللہ نے تو آدم علیہ السلام کو بنایا ہی جنت کے لیے تھا، اور ہر انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہی رویہ ہے جو سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ تھا کہ انہوں نے اپنی غلطی کی وجہ سے جنت سے نکلے۔ آج بھی جو انسان پیدا ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الاسلام کل مولود یولد علی الفطر۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا دنیا میں جتنے ہی بندے بچے پیدا ہوتے ہیں، بچے بچیاں، سارے ہی اللہ ان کو مسلمان کی حیثیت سے پیدا کرتا ہے، یہ مسلمان ہوں، پیدائشی مسلمان پیدا کرتا ہے، مسلمان ہی رہیں اور جائیں جنت میں جائیں۔ آدم کا بچہ جو بچی ہے، اس کے والدین جو ہوتے ہیں، اس کے بڑے جو ہوتے ہیں، اس کی اپنی کرتوتیں اسے مجوسی، یہودی اور اسے نصرانی بنا کے جہنم سے دور کرتے ہیں۔ اللہ نے مسلمان بنایا تھا کہ مسلمان زندہ رہے، جنت میں جائے۔ یہ بندہ بنا ہی جنت کے لیے ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے ہاتھ سے بنایا ہے، اللہ چاہتا ہے یہ جائے ہی جنت میں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا، ساتھ ہی اللہ نے ترس کھا کے یہ بات کہی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اے آدم علیہ السلام، جاؤ دنیا میں جا رہے ہو، یہ ایک ہدایت کا نسخہ تمہیں دیتے ہیں، اسے استعمال کر کے فوراً واپس جنت میں آؤ۔ آدم تم آؤ جنت میں آؤ، اور تیرے لیے تو ہے ہی جنت۔ یہ چند تمہیں چار چیزیں بتاتے ہیں، یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ فرض ہے، یہ تمام چیزیں بتا کے ان کے اوپر عمل کر کے آدم تم جنت سے نکلے تھے، فوراً جنت میں آؤ۔ میں چاہتا یہ ہوں تو آئے ہی جنت میں۔ اللہ بندے کے بارے میں جنت ہی سوچتا ہے، کیونکہ جنت سے انسان جب نکلا تھا اس سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دنیا میں ایک پروگرام بنا لیا آدم علیہ السلام کی اولاد کو جنت میں بھیجنے کے لیے، کہ ایسا طریقہ کار اختیار کیا کہ اس کے گناہ یہ ختم ہو جائیں جن کی وجہ سے یہ جنت نہیں جاتا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ایک انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا، یہ وضو کر رہا ہوتا ہے، اللہ آٹومیٹک اس کے گناہوں کو دھوتا جاتا ہے۔ یہ مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو دھوتا جاتا ہے۔ یہ جمعہ پڑھتا ہے، اس جمعے کے بعد اگلا جمعہ پڑھتا ہے، جمعہ پڑھنے کی وجہ سے بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بندے نے کہا ہی نہیں ہوتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، میں جمعہ پڑھنے کی وجہ سے درمیان کے گناہوں کو اللہ خود ہی دھوتا ہے۔ میں نے اسے جنت میں بھیجنا ہے، اس کے لیے پروگرام یہ ہے کہ یہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ماہ رمضان جو عطا کیا، اس میں بھی یہ ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ بندے نے روزہ رکھا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اللہ پچھلے گناہ خود بخود ہی معاف کر دے۔ میں نے تجھے جنت میں بھیجنا ہے اے میرے بندے۔ اللہ کا پیار دیکھیں، پلاننگ دیکھیں، اس کے گناہ خود بخود دور رہے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے چھوٹے اعمال بتاتا ہے جن کی وجہ سے بڑے بڑے بندے کے گناہ جو ہوتے ہیں یہ دھلتے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت میں بھیجنے کے اللہ کے پروگرام ذرا دیکھیں، اور میں وہ آدمی جو عاشورے کا روزہ رکھتا ہے، یکفر السنۃ الماضیہ، ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے عاشورے کا اللہ ایک سال کے گناہ بندے کے معاف کرتا ہے۔
तुझे जन्नत में भेजना है। ए बंदे, तुझे जन्नत में भेजना है, तेरे गुनाह दुनिया में धुल जाएंगे सारे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी जो अरफे का रोजा रखता है, जिस दिन हाजी अरफात में गए होते हैं, फरमाया वो एक रोजा रखता है, युकफ्फिरु सनतल माज़ियत वल बाकिया, फरमाया एक पिछला साल और एक साल जो अभी आया, आने वाला जो साल अभी आया नहीं, उसके गुनाह अल्लाह उस एक रोजे की वजह से पहले माफ कर देता है। बंदे, तुझे जन्नत में भेजना है। ए बंदे, तू है ही जन्नत के लिए। और फिर जब बंदा गुनाह इस तरह उसके धुलते जाते हैं, यहां तक कि एक फिर ऐसा अमल बता दिया, ए बंदे, अगर तुझमें तौफीक अल्लाह ने तुझे दी हो, अल्लाह ने तुझे माल दिया, जाओ हज करना, हज करके जब वापस आओगे फिर तेरा क्या हाल होगा। रजा का यौमिन वलदतुहु उम्मुहु, वरना जिस तरह अपने मां के घर में को बच्चा एक साफ सुथरा बगैर गुनाहों के पैदा होता है, हज की वजह से मैं सारे गुनाह अल्लाह उनको माफ करता जा। फिर अल्लाह ने बंदे के लिए ये रखा, ए बंदे, कभी जिंदगी में गुनाह हो गए, कभी ख्याल आया अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। कहा अच्छा, मेरी तरफ रुजू करके गुनाह भी बड़े बड़े उसने शिरक किया, उसने कई जगह बदकारियां की, कई इंसानों को उसने कत्ल किया, तो फिर मेरी जनाब में आ गया है, उसने तौबा की। अल्लाह तबारक व तआला 19वें पारा में ये बात कहता है, वल्लज़ीन ला यदून मअल्लाहि वल्लज़ीन ला यदून मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलून अन-नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़ वला यज़्नून वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामा व यग़लुद फ़ीही मुहाना इल्ला मन ताबा व आमना व अमिल अमलन सालिहन व उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसना। ए बंदे, तुझे जन्नत में मैंने भेजना है। अगर शिरक भी हो गया और तुझसे बदकारी भी हो गई, तुझसे कोई इंसान कत्ल भी हो गया, आज मेरी जनाब में आ गए और तुमने सच्चे दिल से तौबा की, इतने बड़े गुनाह लेके आए थे, तौबा जब तुमने की, और जाओ मेरे बंदे, सारे गुनाह भी माफ करूंगा और हर एक गुनाह के बदले में उतनी नेकियां भी दे के भेजूंगा। तुझे जन्नत में भेजना है, तेरे लिए मंसूबा और है, और मैंने अपने हाथ से बनाया है, कौन कहा तो नहीं तुझे। ऐसे छोटे छोटे अमाल बताए जिनकी वजह से कि बंदे के सारे गुनाह ही माफ हो गए, और फिर ऐसे गुनाह बनाए, ऐसे अमाल बताए जिन अमाल की वजह से इंसान को फायदा ज्यादा होता है, अजर ज्यादा होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब गुनाह इसके धुल गए, अब नेकियों की तरफ अल्लाह आ गया, अब इसकी नेकियां बढ़ानी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी जो अल्लाह के घर मस्जिद में आता है, उसका ख्याल ये है, नियत ये है, आज अल्लाह के घर में जाते हैं, कोई खैर की बात सुनेंगे, अमल करेंगे, उसके ऊपर अल्लाह को राजी करेंगे, उसकी नियत ये है। या वो इस नियत से आया है कि आज मैं खैर की बात बताऊंगा किसी को। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस आदमी के लिए जो इस नियत से मस्जिद में आता है कि खैर की बात सुनूंगा या खैर की बात कहूंगा, कान लहू का अजरी हाजिन तामन हज्जतू। फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह, फरमाया इस नियत से मस्जिद में आया, कुछ बातें कहीं, को बातें सुनी, चला गया, अल्लाह तबारक व तआला ने इस एक अमल को की वजह से फरमाया इतना सवाब अता किया, फरमाया जितना एक कामल हज का होता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सच्चे हैं। अब अल्लाह बंदे की नेकियां बढ़ा रहा है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह फजर की नमाज बाजमात अदा की, नमाज पढ़ने के बाद फरमाया वो बैठा रहा, अल्लाह का जिक्र करता रहा, यहां तक कि सूरज निकल आया। अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक ये अमल इतना महबूब है। फरमाया सूरज निकल आया, इसने 2 रकतें पढ़ी, जब 2 रकतें पढ़ी, कानत लहू का अजरी हज्जतिन व उमरतिन ताम्मा ताम्मा ताम्मा।
فرمایا یہ جو عمل ہے کہ فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کے بعد ذکر کیا اور طلوع آفتاب کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، اللہ کے نزدیک اللہ نے اتنا کیا، بندے کی نیکیاں بڑھا رہا ہے، اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کامل اے امت محمد ایک پورے حج اور ایک عمرے کا ثواب اللہ دیتا ہے اس سے۔ اب یہ بندے کو جنت میں بھیجنے کے پروگرام ہو رہے ہیں، اس کو میں نے ثواب زیادہ سے زیادہ دے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض۔ فرمایا اللہ بس ایسے سخی ہو رہا ہے بندوں کو جنت میں بھیجنے کے لیے، کہتا ہے الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان۔ فرمایا وہ قیامت کے دن جو ترازو لگے گا، حدیث میں آتا ہے اللہ نے ترازو اتنا بڑا بنایا زمین آسمان اس میں آ سکتا ہے۔ فرشتوں نے یہ بات کہی، کہنے لگے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام حاکم نے اس حدیث کو نقل کیا، فرشتے کہنے لگے اللہ اتنا بڑا ترازو زمین آسمان اس میں آ سکتا ہے، اس کو کرنا کیا ہے؟ اے میرے فرشتوں، یہ آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہے اس کی نیکیاں اس میں تلیں گی، کہیں گی اتنے بڑے ترازو میں؟ کہا ہاں فرشتے، اور وہ فرشتوں کے ساتھ اللہ کا رویہ دیکھیں اور بندوں کا سائڈ لینا دیکھیں۔ وہ ایسے فرشتے جب سے پیدا ہوئے کروڑوں اربوں خربوں پتہ نہیں کتنے سال سے، کوئی سجدے میں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، وہ کہنے لگے اس میں اس کی نیکیاں تلے گی جس میں زمین آسمان۔ کہنے لگے ما عبدناک کعبادتک، اے اللہ ہم نے تو تیری عبادت نہیں کی، لگتا ہے وہ بڑی عبادت کرنے والے بندے ہوں گے، وہ تو بڑی عبادت کرنے والے ہوں گے جن کی عمل اس میں تلیں گے۔ بند اس اتنے بڑا ترازو کو والحمدللہ تملأ المیزان، اے میرے بندو خلوص نیت کے ساتھ ایک مرتبہ جو الحمدللہ کہے، میں کائنات کا رب اس ترازو کو بھر کے نیکیوں کو تمہیں عطا کروں گا۔ بندے کو جنت میں بھیجنا ہے۔ وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض۔ سبحان اللہ اور والحمد للہ کہنے سے زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ علاقہ سارے کا سارا بھر کے نیکیوں کا عطا کروں گا۔ اب بندے کو نیکیاں عطا ہو رہی ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ یہ کیا ہے لا الہ الا اللہ تو سبھی کہتے، کہا موسیٰ ایک پلڑے میں اگر لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں زمین و آسمان اور میں رہنے والی ساری مخلوقات رکھ دی جائیں، لمالت بہن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہوگا۔ اے بندے تجھے جنت میں بھیج۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان بازار میں جاتا ہے، بازار میں تو انسان کو کھانے پینے کی چیزیں کو خریدو، اللہ کہاں یاد آتا ہے؟ کون سی دکان سے سودا اچھا ملتا ہے، کون سا دکاندار بے ایمان ہے، کون سا صحیح نہیں، بس دین اور تھا۔ لیکن کوئی آدمی اس وقت اللہ کو یاد رکھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بازار میں داخل ہوتے وقت اگر کوئی یہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ میں اس پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ نیکی عطا کرتا۔ اے بندے تجھے جنت میں بیچنا ہے۔ اس طرح نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے کہ بندے کو جنت میں، اور پھر کئی ایسے عمل ہیں ایک ایک عمل کے اوپر اللہ نے کہا میں تجھے جنت دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ فرمایا جس آدمی نے ساری زندگی مومنانہ زندگی اس کی رہی، اللہ کے حکم کے پابند رہا، اور مرتے وقت منہ سے لا الہ الا اللہ نکلا، اللہ نے کہا میں تجھے دوں گی جنت۔ اس ایک عمل کے بدلے میں اللہ نے جنت کی سیل لگائی ہوئی۔
میں نے تجھے جنت میں بھیجنا ہے میرے بندے, میں نے تجھے جنت میں بنایا جنت کے لیے تجھے ہے, میں تجھے اس عمل کے بدلے میں جنت دوں گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک عمل کے بدلے میں جنت اللہ دے رہا ہے. وہ شہنشاہ جب عطا کرے تو کون روک سکتا ہے؟ وہ دنیا کی عطا ہوتی ہے, بادشاہوں بندوں کی ہوتی ہے جو محدود ہوتی ہے, اللہ کا عطا کرنا غیر محدود ہے, بلا حساب ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک عمل, فرمایا جو آدمی یہ پڑھے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. صبح کے وقت جس نے ایمان کی حالت میں اس کو پڑھا, یقین کے ساتھ پڑھا, اللہ یہ کہتا ہے اگر شام تک تیری موت آ جائے تو میں کہتا ہوں فہو من اہل الجنہ, اور تجھے بھیجنا ہی جنت میں نے. اے بندے تجھے بھیج, تو ہے ہی جنت کے لیے. رات کو پڑھے صبح سے پہلے پہلے مر گیا, تجھے جنت بھیجوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی نے وضو کیا, وضو کرنے کے بعد صحیح وضو کیا, کامل سنت کے مطابق کیا. وضو کرنے کے بعد اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ایک عمل ہے چھوڑا, انہیں وضو کے کامل وضو کے بعد جس نے یہ پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ, اللہ جنت کے 8 دروازے کھولتا ہے, جاؤ جنت میں. وہ بندے تو تے بنائی جنت کے لیے ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظہما وهو العلی العظیم. اور میں اس آدمی کے لیے جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے, اس آدمی کو جنت میں داخل ہونے کے لیے صرف موت کی انتظار ہے. میں تجھے جنت میں داخل کرنا ہے میرے بندے, تو کہاں پھرتا ہے اور تو کیا سوچتا ہے میں نے پروگرام اور بنایا ہے تیرے لیے, تجھے جنت میں بھیجنا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ, ہر آدمی کے لیے, کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے, کوئی کمزور ہے, کوئی پاہج ہے, کوئی مرد ہے, کوئی عورت ہے, کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کے حکموں کے اوپر, نسخے کے اوپر عمل کر کے اہل جنت میں ہو سکتا ہے. اللہ نے جنت کو آسان بنا دیا مومنوں کے لیے. جب دین آسان ہے تو جنت بھی آسان ہے. اتنی آسان اور جنت کیا ہو. اور عورت کو یہ بات کہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں عورتوں اور دنیا کی کوئی عورت, وہ عورت صلت خمسہا 5 پوری نمازیں پڑھے, صامت شہرہا ماہ رمضان کے روزے, ان میں سے کوئی روزہ نہ چھوڑے, چھوٹ گیا تو بعد میں ان کو رکھ لے. اطاعت زوجہا اپنے خامد کو اطاعت کر کے راضی کر دے. حافظت فرجہا یہ 4 کام کرے, میں محمد کہتا ہوں اللہ جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھول دے گا. تجھے جنت میں بھیجنا ہے آدم علیہ السلام کی بیٹی. تو کیا سوچ رہی ہے؟ تو بازاروں میں پھرنے والی نہیں, تو نچنے والی نہیں, تو گانے والی نہیں, تو بکنے والی نہیں ہے, تو کوئی شو پیس نہیں ہے, تو کوئی مشہوریوں میں لگانے کے لیے, تو کوئی اشتہار نہیں, اور تو جنتی ہے. تجھے بنایا جنت کے لیے. جاؤ 4 کام بتاتا ہوں جنت کے, جس دروازے سے چاہتی ہو جاؤ داخل ہو جاؤ. بنائے جنت. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, چھوٹے چھوٹے کام جنت, سیل لگ گئی جنت کی. اللہ تبارک, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس گھر میں بیٹی دے وہ گھر والا بیٹی اس کو زندہ دفن نہ کرے. فرمایا دفن نہ کرے, اس کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرے, اسے ذلیل بے عزت نہ کرے.
ہمارے یہاں دیکھا ہے کئی گھروں میں اور کتوں ویندی ہو سو تسی ایسے پنجابی ایسے ایسے لفظ بولتے ہیں، مر جانیوں تمہارا بیڑا گرک منہ میری طرف ہی کر لیا تم نے، کہاں سے پیدا ہو گئی ہو تم؟ فرمایا بیٹیوں کو ذلیل نہ کرے اور بیٹوں کو بیٹیوں کے اوپر ترجیح نہ دے، فوقیت نہ کرے، برابر کا سلوک کرے۔ نبی اکرم محمد الرسول اللہ نے فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ، فرمایا میں محمد کہتا ہوں اللہ اس عمل کی وجہ سے تجھے جنت ہی دے گا، جنت کی سیل اللہ نے لگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے حضرت عثمان نے ایک دفعہ ایک زمین خریدی تو قبضہ لینے میں کچھ دیر کی، وہ آدمی قبضہ نہیں دے رہا تھا۔ کسی نے کہا عثمان وہ پتہ ہے قبضہ کیوں نہیں دے رہا؟ اصل میں تو نے دال لگا لیا اسے، زمین مہنگی تھی۔ عثمان نے کہا میں نے مسلمان کو دال لگا لیا، زمین اس نے غلطی سے مجھے سستی دے دی ہے، میں اس کو بلاؤ۔ جب وہ بلایا گیا فرمایا میرا وہ جو بیان ہے وہ واپس کر دو، پیسے مجھے دے دو۔ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو آدمی سودے میں لین دین میں دھوکہ نہ کرے، آرام نام ہو جو آدمی ہو، اللہ اس ایک کام کی وجہ سے اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ کہتے ہیں اسے جنت عطا کرے گا۔ چھوٹے چھوٹے کاموں پہ جنت۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا اللہ کہتا ہے جس آدمی کی میں دو آنکھیں لے لوں، پیاری چیزیں، بڑی پیاری آنکھ ہوتی ہے، جس آدمی کو دنیا میں نبینا ہو گیا کسی حادثے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نبینا ہو گیا اور وہ صبر کرے، اوستہ منہم الجنہ، انہیں صبر کرنے کی وجہ سے اللہ رب الکائنات جو ہے رب العرش العظیم کہتا ہے میں اسے اس صبر کی وجہ سے جنت دے کے چھوڑوں، ایک ہی کام کی وجہ سے جنت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، کالا اس کا رنگ تھا، آئی کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، گر پڑتی ہوں، کپڑا ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے، مجھے کیا پتا ہے جب گری ہوئی ہوں، اللہ کے رسول مجھے پڑی ہوئی ہے میرا کپڑا کہیں ادھر ادھر ہو کے میں ننگی نہ ہو جاؤں۔ ہائے ایسی کالی عورت، اور دنیا کی ساری گوری چٹی عورتیں تیرے قدموں کے اوپر نچھار کر۔ آج تو اللہ جس کو حسن دیتا ہے، گورا چٹا رنگ دیتا ہے، وہ سمجھتی یہ ہے پورے محلے کو اپنا وجود دکھاؤں گی، پوری شادی میں اپنے وجود کی نمائش کروں گی، کھلے کھلے گل میں اپنے گلے پہن کے اپنے گلے کی نمائش کروں گی، میں ساڑی پہن کے اپنی ناف کی نمائش کروں گی، کمر کی نمائش کروں گی، گلی گلی بازار بازار ہر جگہ میرے چرچے ہوں گے۔ وہ ایک تو یہ ہے، وہ کالی تھی، کالی کہنے لگی اللہ کے رسول کہیں میرے وجود سے کپڑا نہ ادھر ادھر ہو جائے، مجھے یہ خطرہ رہتا ہے۔ فرمایا تو اگر صبر کرے اس صبر کی وجہ سے اللہ تجھے جنت دے گا۔ کہنے لگی اللہ کے رسول ٹھیک ہے، کہا میں دعا کروں تو صحیح ہو جائے گا، ہو جائے گی، اگر کہے تو صبر کرے تو جنت۔ کہنے لگی میں نے جنت لینی ہے لیکن یہ دعا کریں اللہ کے رسول میرے وجود کا کپڑا نہ ادھر ادھر۔ اور تو کیسی تھی اور کیسا کالا رنگ ہے تیرا، اللہ کے نزدیک یہ کتنا پیارا رنگ ہوگا۔ ایک ایک عمل کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی جنت دے رہا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی کاموں کے بارے میں کہا، فرمایا وہ کرنے سے اللہ جنت کو واجب کر دیتا ہے، واجب، فرض، اس آدمی کا جنت میں جانا فرض ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے عمل؟ آپ نے فرمایا من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولا وبمحمد النبی، فرمایا جو اس بات پہ راضی ہو جائے، اے اللہ میں راضی ہوں کہ تو میرا رب ہے، اے اللہ میں مرنے والوں کو کہیں داتا مشکل کشا نہیں مانتا، میں تجھے مشکل کشا، میں راضی ہوں۔ اور دنیا میں کسی قبر کو، کوئی حجر کو، کوئی شجر کو، کوئی آج کے مرے کو، پرانے مرے کو کوئی داتا کہہ رہا ہے، کوئی مشکل کشا، کوئی رنج بخش، کوئی گنج بخش، اے اللہ تو حیو قیوم ہے، میں تجھے رنج بخش کہتا ہوں۔ اے اللہ تو گنج بخش ہے، تو اولادوں کو دینے والا ہے، تو مشکل کشا ہے، میں راضی ہوں۔ اسلام میرا دین ہے۔ کئی لوگوں کا کوئی عیسائی ہے، کوئی مجوسی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی کچھ ہے، اے اللہ مجھے میرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، میں اسلام میرا دین ہے اور محمد میرے نبی ہے صلی اللہ، اے اللہ میرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دل سے یہ کہے وجبت لہ الجنہ، جنت میں جانا اس کے اوپر واجب ہو گیا، جنت کی سیل لگ گئی۔ اور فرمایا محمد رسول اللہ نے فرمایا کو دنیا سے مومن جب چلا جائے
बाद में मोमन जो दूसरा भी मोमन हो बात करने वाला, 3 मोमन उसके ईमान की, उसके इखलास की, उसके करैक्टर की, उसके अखलाक की गवाही दें। अल्लाह का रसूल ये कहता है वजबत लहुल जन्नत, जन्नत उसके लिए वाजिब हो चुकी। और को कहने वाला तो हो ये बड़ा साफ करैक्टर का, ये ईमानदार था, बड़ा मानस था, शरीफ था, धोखा नहीं देता था, झूठ नहीं बोलता था, नुकसान नहीं पहुंचा, और 3 मोमन उसके गवाह हों, जन्नत वाजिब हो गई। फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, फरमाया जिस घर में किसी आदमी ने देखा घर गली महल्ले में को अपना या गैर कोई यतीम हो गया, उसने 2 यतीमों को लिया अपने घर में ले आया और अपने खाने में शरीक कर लिया, यहां तक कि वो बड़े जवान बालिग हो गए। फरमाया 2 यतीमों को पालने पोसने पर, अपने साथ में लाने पे अल्लाह का रसूल ये कहता है वजबत लहुल जन्ना, इस एक काम की वजह से जन्नत वाजिब हो गई। मेरे बंदे तुझे जन्नत में भेजना है, जन्नत में भेजना है तुझे। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो आदमी जिसने 12 साल आजान दी सिर्फ अल्लाह के लिए, तनख्वाह के लिए नहीं, अपनी नामवरी के लिए नहीं, राग रंग लोगों को सिखाने के लिए नहीं, इसलिए कि मैं कहता हूं अल्लाह बड़ा है, इस कायनात का अल्लाह ही बड़ा है, इस कायनात में एक अल्लाह तबारक व तआला की जात है जिसका कोई शरीक नहीं, वही एक अकेला इलाह है, और इस कायनात में एक रहनुमा मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ए लोगों नमाज की तरफ आओ, फलाह की तरफ आओ, एक ही रास्ता। जो 12 साल ये कहे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वजबत लहुल जन्नत, जन्नत में जाना वाजिब हो गया। फरमाया अल्लाह के रास्ते में को जहाद करे, जहाद करने वाला सिर्फ इतनी देर उसने जहाद की, सिर्फ मन कातल फी सबीलिल्लाही, अल्लाह के रास्ते में उसने सिर्फ इतनी देर लड़ा है। फरमाया जितनी देर में ऊंटनी का दूध दोहा जाता है, निकाला जाता है, कितनी देर लग जाती है? फरमाया सिर्फ इतनी देर लड़ा। अल्लाह का नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं वजबत लहुल जन्नह, अल्लाह उस छोटे से अमल की वजह से उसके ऊपर जन्नत को उसको जन्नत में भेजना वाजिब कर दिया, सेल लग गई जन्नत। और कई ऐसे अमल हैं जिनके बारे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कही। फरमाया लोगों मैं जामन हूं जन्नत का। दुनिया में कहती है ना तेरा जामन कौन है, लाओ अपना जमानती। आप फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह, सही बुखारी में और मुस्लिम में यह हदीस है, मैं यज़मनु ली मा बैन रिजलैहि व मा बैन लहियैहि अज़मनु लहुल जन्नह। फरमाया उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत देखो, फरमाया अपनी शर्मगाह का ख्याल रखना, इसको गलत जगह पे इस्तेमाल ना करना, अपनी जुबान का ख्याल रखना, इन 2 चीजों की जमानत दो, गलत जगह पे तुम इस्तेमाल नहीं करते, मैं मोहम्मद तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आना ज़ईम, आना फरमाया मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामन हूं उस आदमी का। ए अल्लाह के रसूल किसके जामन है? फरमाया वो आदमी जो हक पे होने के बावजूद कहता है चलो लड़ाई झगड़ा क्या ज्यादा बढ़ाना है, तो दफा करो छोड़ो। फरमाया ये आदमी जो कहता है छोड़ो लड़ाई झगड़ा क्या और जाने दो उसको। फरमाया मैं मोहम्मद जामन हूं कि जन्नत के किनारे पे इसका एक महल होगा। अब 2 चीजें मिल गई, जन्नत मिलेगी तो जन्नत के किनारे के अंदर जाएगा ना, जन्नत भी मिल गई, जन्नत के अंदर महल भी मिल गया, जन्नत की तो सेल लग गई। ए बंदे तुझे जन्नत में भेजना है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मर्दों या औरतों में से, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से कोई आदमी या औरत वो अगर ला यतवून, एक दूसरी वला यततयरून वला रब्बिहिम यतवक्कलून वला यस्तरिकून, फरमाया 4 काम करे, 4। फरमाया गैरों के नाम पे जानवर को निशान न लगाए, ये बकरा फलां का है, अल्लाह ने दिया है, ये अल्लाह के नाम का हो सकता है। गैरों के नाम पे कोई जानवर को निशान ना लगाए। वला यस्तरिकून, फरमाया ये टोन के, ये तवीज, ये धागे, ये कड़े, ये छल्ले, ये इनसे बचे 2। वला यततयरून, और फरमाया ना ही फाले निकलवा ले। फाले ये जो निकलवाते हैं, अपना हाथ दिखाते हैं, नजूमी को दिखाते हैं, वो बेचारा ऐसे समझता है किस्मत का मारा, कहीं से लुट लो इसे। फरमाया ये फाले भी ना निकाले। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और हमेशा तवक्कुल सिर्फ अल्लाह के ऊपर करे। जो आदमी ये काम करे
मैं मोहम्मद कहता हूं क़यामत के दिन बगैर हिसाब लिए अल्लाह जन्नत देगा, बगैर हिसाब लिए। और जन्नत की तो सेल लग गई। ये जो आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी हैं वो तो थी जन्नत की सेल लगी। इन आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने सेल लगाई है जन्नतुल फिरदौस की, कि मैंने जन्नतुल फिरदौस बंदो तुम्हें देनी है। नुस्खा मैं बताता हूं। कद अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फमन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून। फरमाया 6 काम तुम करके आओ। ऐ बंदो क़यामत के दिन 6 काम, नमाज को ना छोड़ना है और फजूल बेमकसद लगव ना कोई काम करना, ना हरकत करना। ज़कात हमेशा देते रहना मेरे बंदो। ऐ मेरी बंदियों और बंदो, अपनी इज्जतों की हिफाजत करना, शर्मगाहों की हिफाजत करना, अपनी ईमानतों का ख्याल रखना, इसमें खयानत ना करना, अपने वादे का ख्याल रखना, बेवफाई किसी के साथ न करना। ऐ मेरे बंदो, जो ये 6 काम करके मेरे पास आएगा, अल्लाह क्या कहता है? उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस। मैं रब तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें जन्नतुल फिरदौस दूंगा। जन्नतुल फिरदौस की भी 6 चीजें और जन्नतुल फिरदौस। और ये जो माह रमजान है, ये तो आया इसलिए है कि बंदे को जन्नत में भेजना है। फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फरमाया माह रमजान आता है, अल्लाह का हुक्म होता है, फरिश्ते क्या कहते हैं? जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दो। मैंने अपने बंदों को जहन्नम में जाने नहीं देना है, मैंने अपने बंदों को जहन्नम में जाने नहीं देना। जहन्नम के दरवाजे बंद कर दो। बड़े बड़े जो शैतान हैं, इनको जकड़ दो, ये मेरे बंदों को गुमराह ना करें। मैंने अपने बंदे से नेकियां करवा के जन्नत में इसको दाखिल करना है। ऐ बया मेरे फरिश्तों, जन्नत के दरवाजों को खोल दो। माह रमजान तो आता इसलिए है, जन्नत के दरवाजे खोल दो। मेरे बंदे आएंगे, अब ये नमाजें पढ़ेंगे, तरावियां पढ़ेंगे, क़याम करेंगे, सयाम रोजे रखेंगे, सहाफ़तें करेंगे, जिक्र करेंगे, तलावत करेंगे, अपनी निगाहों की बात करेंगे, और दरवाजे खोल दो। ऐसा ना हो मेरा बंदा है और आके दरवाजे को नाक करे, पहले दरवाजा खोल दो ताकि आए दरवाजा आगे से खुला हो। मेरे बंदे नहीं आना, दरवाजा खोल दो, खोल दो दरवाजों को मेरे फरिश्तों। और एक और बात, और जन्नत तो है इसलिए कि क्या बंदा जो है वो जन्नत में जाए, और माह रमजान तो है इसलिए है, ये जन्नत में दाखिल हो गया। अब अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में क्या करने लगा है? ये बंदा जन्नत में चला गया, और जिस अल्लाह ने अपने हाथ से इसे बनाया था, अब अल्लाह कहने लगा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिस्साइम फरहतानी, रोजेदार को एक बड़ी खुशी होती है, रोजा खोलता है जिस वक्त, ए अल्लाह तेरा शुक्र है फर्ज पूरा हो, ए अल्लाह शुक्र है। फरमाया ये तो खुशी नहीं, और जिस रब ने बनाया था अपने हाथों से, क़यामत के दिन अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जब या दूसरी जन्नतों में मोमिन चले जाएंगे, अल्लाह कहेगा अपने नूर के पर्दों को पड़ा करके कहेगा मेरी ज़ियारत कर लो। और रोजा तो आया इसलिए है जन्नत में बेचने। अल्लाह ने इतनी सेल लगाई, अब फिर कोई जन्नत में ना जाए, फिर अगर कोई जन्नत में ना जाए तो अल्लाह अफसोस करता है। कुरान मजीद के 23वें पारा में सूरह इसमें यासीन में अल्लाह अफसोस के लफ्ज़, या हसरतन अलल इबादी मा यातीहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। ए मेरे बंदे, मैंने इतने नबी रसूल भेजे थे और तुझे समझाए तू जन्नत में आए, अगर तू फिर भी जन्नत की तरफ नहीं आता, अफसोस तेरी किस्मत की। और मैंने जन्नत आसान की, तू फिर भी नहीं आया। मैंने जहन्नम को बंद कर दिया, दरवाजे बंद किए, और फिर भी तू जहन्नम का दरवाजा नाक कर करके
कटकटा के फरिश्तों को मजबूर करके तू जहन्नम की तरफ गया, अफसोस है तेरे ऊपर। इतनी रियायतें देने के बाद अगर कोई जन्नत में नहीं जाता, अल्लाह कहते हैं अफसोस है, और दूसरा कहता है अफसोस अपनी जान पे करे। फला यलूमन्ना नफ्सहु फला यलूमन्ना इल्ला नफ्सहु, फिर अपने आप को रोए कि मैं क्या करता हूं और मुझे शर्म ही नहीं आती, मैं नमाज से क्यों नमाज छोड़ता हूं, मुझे शर्म ही नहीं आती, मैं औरत होकर पर्दा नहीं करती, मुझे शर्म ही नहीं आती, मैं पूरा ही नहीं तोलता, मैं अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नतों को मानता ही नहीं, और बूढ़ा भी हो गया अभी भी दाढ़ी नहीं रखता, शर्म ही नहीं मुझे आती। अफसोस है, अपने आप पे अफसोस करे, अल्लाह को ना कुछ कहे। अल्लाह दीन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो जन्नत की सेल लगी हुई है, अल्लाह हम मस्कीनों के ऊपर भी रहम करके जन्नत की कोई जगह अता फरमा दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।